बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली नकी मेहदी और आज की हमारी को होस्ट है सैयदा ज़ैनब काज़मी। आप देख रहे हैं कायम टीवी रमज़ान ट्रांसमिशन। आज हमारे साथ मौजूद है शायर अहले बैत, मजहबी स्कॉलर, मीडिया एंकर पर्सन ज़ाकिरा डॉक्टर सरवत अस्करी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज 26 रमज़ान आपके रोज़े कैसे गुजर रहा है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जब ये रमज़ान मुबारक की इब्तिदा हो रही थी तो यही लग रहा था कि बहुत शदीद गर्मी है पाकिस्तान में और कराची में तो बहुत ही शदीद गर्मी है कि कैसे ये गुजरेंगे माह रमज़ान मुबारक, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि खैरियत के साथ गुजर गए। बेशक। डॉक्टर साहिबा, इमाम मोहम्मद बाइकर ने फरमाया सदका साहिल के हाथ में जाने से पहले खुदा के हाथ में जाना है। तो मेरा आपसे सवाल ये है, आप बताएं कि सदके से मुराद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप दोनों की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और आपके साथ साथ आपकी तमाम टीम के मेम्बरान की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और आपके तवज्जो से कायम टीवी के तमाम नाजरीन की खिदमत में माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद और साथ में सलाम भी अर्ज़ करती हूँ और यकीन करती हूँ कि मुझे यकीन है कि सबके रोज़े खैरियत के साथ गुजर रहे होंगे, सबकी नमाज़ें खैरियत के साथ गुजर रही होंगी और अब तो बस ख़त्मुल क़रीब है, जिसे कहते हैं आँखों की सुइयाँ निकालना, और उसके बाद बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला हम ईद उल फित्र की खुशियों में शामिल हो रहे होंगे। और दुआ है कि जो चंद दिन रह गए हैं माह रमज़ान मुबारक में ये खैरियत के साथ गुजरें। तो मैं ये चाहती हूँ कि चंद अशार नातिया अपने कलाम के आपकी समातों की नज़र करूँ और आपके तवज्जो से कायम टीवी के तमाम नाजरीन की खिदमत में अर्ज़ करूँ। या मोहम्मद मुस्तफ़ा आप कीजिए एहसान भी, लफ्ज़ हो मुझको अता जो आपके शायान भी। या रसूल पाक बस बुलवाइए न देर हो, देख लूँ मैं भी मदीना है दिली अरमान भी। और आशिक़ाने मुस्तफ़ा में नाम आ जाए मेरा, आशिक़ाने मुस्तफ़ा में नाम आ जाए मेरा, चाहते हैं सब यही बूज़र यही सलमान भी। और आप ख़त्म अंबिया हैं आप महबूब खुदा, आप ख़त्म अंबिया हैं आप महबूब खुदा, आप सैयद मुरसली हैं ये मेरा ईमान भी। और आपके दर की सना मेरा मुक़द्दर क्या कहूँ, आपके दर की सना मेरा मुक़द्दर क्या कहूँ, किस कदर मुश्किल ये ठहरे काफ़िया औज़ान भी। और जानिबे तैबा है नज़रें और दुआएं लब पे हैं, जानिबे तैबा है नज़रें और दुआएं लब पे हैं। या मोहम्मद मुस्तफ़ा अब दीजिए ये शान भी, बस अता हो सरवत मुस्तर को भी मेरे नबी, बस अता हो सरवत मुस्तर को भी मेरे नबी। मक्ता अर्ज़ है बस अता हो सरवत मुस्तर को भी मेरे नबी, आपके दर की गदाई है मेरी पहचान भी। या मोहम्मद मुस्तफ़ा अब कीजिए एहसान भी, लफ्ज़ हो मुझको अता जो आपके शायान भी। सुभान अल्लाह। आज आपका प्रोग्राम जो कि जिसका मौजू बहुत खूबसूरत है, यानी सदका। माह रमज़ान मुबारक में तो मेरे और आपकी सदका देने की रफ़्तार कुछ ज़्यादा तेज़ हो जाया करती है। यूँ तो सदका निकालना ही चाहिए, सदका रद्द बला है ज़िंदों के लिए भी और मुर्दों के लिए भी, लेकिन जब माह रमज़ान मुबारक में एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा मिलता है तो इस वक्त में हमें सदक़े का सवाब भी कई गुना ज़्यादा मिलता है। हज़रत इमाम सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आप जब किसी को सदका दिया करते थे, साइल को कुछ दिया करते थे, तो पहले उस सदक़े को चूम लिया करते थे, या कभी साइल के हाथों को बोसा दे दिया करते थे और कहते थे कि ये सदका मेरे हाथ से निकल कर सीधा अल्लाह के पास जा रहा है। ज़रा सोचिए तो सही कि हम ये समझते हैं कि हमने जो दे दिया वो हमारे पास से चला गया, लेकिन आइम्मा ताहिरीन हमें ये बता रहे हैं कि जो हमने दिया है वो अभी तक माले फ़ानी था, अब वो माले बाकी बन गया। अभी तक उसे फ़ना थी, अब उसे सबात हो गया, अब उसे बका मिल गई, अब उसे दवा मिल गया। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं और आप जब मुतवज्जो होते हैं सदक़े की जानिब, तो सदका बेशक आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के की गलियों में निकला करते थे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी होता था वो उसे राह खुदा में खैरात कर कर आया करते थे। और एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजतुल कुबरा ने देखा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फटा हुआ मोटा बोरिया पहनकर तशरीफ़ लाए घर में वापस। तो उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा ने पूछा, कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिबास आप ज़ेब तन करके गए थे वो लिबास कहाँ गया? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मैंने राह खुदा में खैरात कर दिया। खदीजा मैं गुज़र रहा था एक रास्ते से तो मैंने देखा कि एक साइल राह खुदा में अल्लाह के नाम पे कुछ मांग रहा था, मैंने उस लिबास को साइल को दे दिया और ख़ुद ये मोटा फटा बोरिया
پہن لیا. تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. اب یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے جو سوال کیا تھا کیا خدا نہ خواستہ ان کے علم میں کمی تھی. نہیں، ان کے علم میں کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ ہم جیسے کم علموں کا علم آگے بڑھانے کے لیے، یہ روایات آگے بڑھانے کے لیے، تاکہ یہ واقعات آگے بڑھیں اور واقعات ہم تک پہنچے اور ہم کو معلوم ہو کہ ان روایات اور واقعات کی اصل کیا تھی. کہ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ موٹا پھٹا ہوا بوریا بھی سائل کو دے سکتے تھے، آپ نے اپنا پیراہن کیوں سائل کو دیا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے نام پر صدقہ دے گا، پروردگار عالم کل روز قیامت اسے کئی گنا زیادہ خوبصورت کر کے، مزین کر کے، بیش قیمت بنا کر، انمول بنا کر پیش کرے گا. تو یہاں مکے کی سرزمین پر کون ہے مجھے دیکھنے والا؟ لیکن کل جب میں رحمت العالمین کی حیثیت سے میدان محشر میں آؤں گا، شفیع المذنبین کی حیثیت سے آؤں گا، سید المرسلین کی حیثیت سے آؤں گا، تو اس وقت یہ لباس کئی گنا زیادہ قیمتی، خوبصورت، بیش قیمت ہوگا جو میں نے زیب تن کیا ہوگا. اسی لیے اے خدیجہ، میں نے اپنا پیرہن راہ خدا میں خیرات کر دیا، صدقہ دے دیا، اور اس کے بدلے میں یہ پھٹا ہوا موٹا بوریا پہن لیا. جی آپ نے بالکل ٹھیک ہے ارشاد فرمایا ہے، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا صدقہ صرف مسلمانوں کو دینا چاہیے؟ دیکھیں، صدقہ واجب رقوم جو ہے ہماری، اس کے لیے شرائط ہوا کرتی ہیں کہ آپ کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے ہیں. جیسے شیعہ اثنا عشری ہوگا، اچھا اس میں واجب رقومات میں سے ہم مسلمانوں کو ہی دیں گے اور غیر مسلموں کو اللہ کے نام پر دیں گے. دیکھیں، پاک پروردگار عالم کی نعمتیں سب کے واسطے ہیں، مسلمانوں کے واسطے بھی ہیں، غیر مسلموں کے واسطے بھی ہیں. وہ ہوا چلا رہا ہے، وہ بارش برسا رہا ہے، وہ اناج اگا رہا ہے، وہ سورج چمکا رہا ہے. سورج کی چمک، چاند کی چمک اور آفتاب کی دمک سب کے لیے ہے. تو جب وہ غیر مسلموں کو بھی محروم نہیں کر رہا ہے تو ہم کیوں کسی غیر مسلم کو محروم کریں؟ تو ہمیں دینا چاہیے، سب کو دینا چاہیے. جس کو بھی مشکل اور پریشانی میں گرفتار دیکھیں ہم کو اسے دینا چاہیے. لیکن جو واجب رقومات ہیں ان کے اوپر کچھ شرائط عائد ہوتی ہیں جو ہم انہی افراد کو دیں گے. جی آپ نے بالکل ٹھیک ہے ارشاد فرمایا. پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے یعنی مرحومین، تو کیا ان کا بھی صدقہ نکال سکتے ہیں؟ بالکل نکالنا چاہیے، ضرور نکالنا چاہیے. اس لیے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صدقہ رد بلا ہے، زندوں کے واسطے بھی اور مرحومین کے واسطے بھی. میری اور آپ کی زندگی میں کس قدر مشکلات آتی ہیں، کس قدر پریشانیاں آتی ہیں، کس قدر مصائب آتے ہیں، لیکن ہم صدقہ دیتے رہتے ہیں، وہ پریشانیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں. بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ صدقہ جو ہے 70 قسم کی بلاؤں کو دور کرتا ہے، 70 قسم کے مصائب کو دور کرتا ہے. تو زندوں کے واسطے جب صدقہ رد بلا ہے تو مرحومین کے واسطے صدقہ رد بلا کیوں نہ ہوگا؟ اس لیے کہ عالم برزخ کی جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جو مصائب ہیں، وہ ہم زندہ تو زندگی میں اس دنیا میں تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پر ہم ان کے نام سے کچھ بھی صدقہ کرتے ہیں. کوئی ان کے نام سے ایک روٹی دے دے، کوئی ان کے نام سے مرحومین کے نام سے ایک لباس دے دے، کوئی اپنے مرحومین کے نام سے کچھ روپیہ پیسہ دے دے، کچھ ڈالرز دے دے، کچھ درہم و دینار دے دے. یعنی جس کرنسی میں وہ چاہے وہ کچھ صدقہ و خیرات کر دے اور ان کی نیت کر لے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان مرحومین کے واسطے. تو پروردگار عالم ان کی مشکلوں کو، ان کے مصائب کو، ان کی پریشانیوں کو دور فرماتا رہتا ہے. بلکہ یہاں تک حدیث میں آیا کہ ہر شب جمعہ میں ارواح مومنین دروازوں پر آ کر دستک دیتی ہیں، سائلوں کی مانند فریاد کرتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے دنیا میں کمایا تھا وہ سب تمہارے حوالے کر گئے، اب تم ہمارے اوپر فضل و کرم کرو اور ہمیں صدقے کے ذریعے یاد کرو. تو شب جمعہ میں کم از کم، ویسے تو روزانہ نکالنا چاہیے مرحومین کے نام کا صدقہ، لیکن شب جمعہ میں لازمی ہمیں صدقہ نکالتے رہنا چاہیے. اور اس صدقے کو اپنے مرحومین کے نام سے بھی دیجئے، اپنے زندوں کے نام سے بھی دیجئے، اور دنیا کے بھی مسائل دور ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں کے بھی برزخ کی بھی مشکلات دور ہوں گے. جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے سوال یہ،
صدقہ کن کن چیزوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے؟ صدقے کی تو کوئی اقسام کم ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سارے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ جی جس کے پاس دولت دنیا ہوگی وہی صدقہ دے سکتا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اپنا تو پورا پڑتا نہیں ہے, ہم کسی اور کو کہاں سے کیسے دیں. تو کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ جاریہ ہے. کسی کے لیے کوئی زندگی کے کاموں کو آسان کر دینا بھی صدقہ جاریہ ہے. کسی کے راستے سے ایک پتھر ہٹا دینا بھی ثواب کا کام ہے, صدقہ ہے. کسی کے راستے سے ایک کانٹا ہٹا دینا بھی صدقہ جاریہ ہے. یعنی آپ جس طریقے سے بھی کوئی بھی نیک اعمال کرتے ہیں, آپ اپنے گھر کے ننھے منھے پرندوں کو پانی دیتے ہیں تو وہ بھی ثواب کی نیت سے, کسی کے لیے بھی مرحومین کے لیے زندوں کے لیے آپ نیت کر لیجئے تو وہ صدقہ کہلائے گا. آپ اپنے گھر کے پودوں کو پانی دیتے ہیں, پودے بھی لیونگ تھنگز ہیں, جاندار چیزیں ہیں, آپ ان کو بھی اگر پانی دیتے ہیں تو آپ اپنے مرحومین کی جانب سے نیت کر لیجئے کہ اس کا ثواب ان کو ملے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم اسے صدقہ جاریہ بنا کر, ثواب جاریہ بنا کر, آپ جو بھی کام دنیا میں کرتے ہیں, آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ طلباء علم ہیں, تو اگر آپ 3 کلاس میں پڑھتے ہیں تو آپ 2 کلاس والوں کی ہیلپ کیجئے, آپ 2 کلاس میں پڑھتے ہیں تو آپ 1 کلاس والوں کی ہیلپ کیجئے. کسی طریقے سے بھی آپ دوسرے کے راستے کی مشکلوں کو آسان کیجئے, پروردگار عالم آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا. جی ڈاکٹر صاحبہ, میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے, کیا صدقہ دینے سے مصیبتوں سے نجات ملتی ہے؟ بے شک, میں نے عرض کیا ابتدائی کلام میں بھی کہ صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو دور کرتا ہے. تو جب آپ مشکلات میں, پریشانیوں میں گرفتار ہو جاؤ, بہت ساری ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں نا کہ جن سے نکلنے کا ہمیں کوئی راستہ ہی نہیں نظر آ رہا ہوتا. آج کل ہمارے گھروں میں کس قسم کی پریشانیاں ہیں, کہیں اولاد نافرمان ہے, کہیں پر کوئی مشکل, کہیں پہ کوئی مشکل, روزی رزق کے مسائل ہیں. تو جس قسم کی بھی مشکل ہو, آپ اللہ کے نام پر صدقہ دیجیے. صدقہ در حقیقت اللہ سے تجارت کا نام ہے. آپ اللہ سے ڈائریکٹ تجارت کیجئے, اور جب آپ رب العالمین سے تجارت کرتے ہیں تو پاک پروردگار عالم آپ یہاں سے اس کے نام پر, کیونکہ رب العالمین غربا کو, فقراء کو اپنا کنبہ قرار دیتا ہے, وہ عیال اللہ ہیں, وہ اللہ کے عیال ہیں. تو آپ جب اللہ کے کنبے کو یہاں پر دیتے ہیں تو پروردگار عالم آپ کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا. جی ناظرین, اب وقت ہو چکا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن. شکریہ. رمضان یوں قائم ہے, رمضان یوں قائم ہے, رمضان.